صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ علم دین کی اہمیت سے ہم سب حضرات بخوبی واقف ہیں۔ علم دین کی تحصیل کے بغیر، علم دین کو حاصل کیے بغیر انسان کے لیے اپنی زندگی دینی خطوط پر گزارنا بڑا مشکل، بلکہ یہ کہیے کہ ناممکن ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ پے علم چون شمع باید گداخت، کہ بے علم نتواں خدا را شناخت۔ علم حاصل کرنے کی خاطر انسان کو شمع کی طرح پگھل جانا چاہیے، اپنے وجود کو پورے طور پر کھپا دینا چاہیے، لگا دینا چاہیے، اس لیے کہ علم کے بغیر، علم کو حاصل کیے بغیر انسان صحیح معنوں میں اپنے پروردگار کو پہچان نہیں سکتا۔ تو رب کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننے کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے علم دین کی تحصیل ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی اپنے خدام کو، اپنے متعلقین کو یہ کہہ کر علم حاصل کرنے کی تلقین فرماتے تھے، نصیحت فرماتے تھے کہ علم حاصل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم روشنی ہے، اہل علم مقتدا ہیں، اہل علم ہدایت کا وہ چراغ ہیں جن کے نقوش قدم پر چل کر، جن کی رہنمائی کو قبول کرتے ہوئے اللہ کے ہزاروں لاکھوں بندے راہ یاب ہو جاتے ہیں، سیدھے راستے پر لگ جاتے ہیں۔ تو ہم اہل مالیر کوٹلہ کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج اس مقام پر دارالعلوم مالیر کوٹلہ پنجاب کی تعمیر جدید کا سنگ بنیاد مفتی اعظم پنجاب حضرت اقدس مولانا مفتی محمد ارتقاء الحسن صاحب کاندلوی دامت برکاتہم کے ہاتھوں رکھا جائے گا۔ جگہ جگہ اداروں کا قیام ہو، مکاتب کا قیام ہو، اور ان اداروں میں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم مشترکہ طور پر دی جائے۔ یہ وہ سوچ ہے جو ہمارے بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے مشائخ جس سوچ کو لے کر، جس فکر کو لے کر اس وقت ملک میں اور ملک سے باہر چل پھر رہے ہیں، اور جگہ جگہ لوگوں کو اس جانب متوجہ کر رہے ہیں۔ اور یہ سوچ، یہ فکر کوئی نئی نہیں ہے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم ہیں، اور پھر آگے چل کر دارالعلوم دیوبند کے وہ شیخ الحدیث بنے، اور اس ملک کی آزادی میں جن کی کوششوں کا بنیادی کردار ہے تحریک ریشمی رومال، جن کے ذکر کے بغیر نہ صرف یہ کہ ناقص، بلکہ اس تحریک کا ذکر ہی ان کے بغیر غیر متصور ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مالٹا کی 4 سالہ وہاں سے آنے کے بعد جو کام فرمائے ہیں، ان کاموں میں جس کام کو بہت زیادہ اہمیت دی، بہت زیادہ ترجیح دی، وہ کام یہی تھا کہ اہل علم کو
دنیاوی علوم حاصل کرنے کی اور جو عصری تعلیم یافتہ لوگ ہیں یا عصری تعلیم کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو دین سکھایا جائے، گویا دونوں طبقوں کو باہم قریب کیا جائے، دونوں کی ضرورتوں کو آسانی کے ساتھ اچھے انداز میں پورا کرنے کی سمت میں مضبوط طریقے پر قدم بڑھائے جائیں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مالٹا سے واپس تشریف لانے کے بعد علی گڑھ کا سفر فرمایا، تو علی گڑھ کے سفر میں وہاں کے عصری تعلیم یافتہ مجمع سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے جو بات فرمائی تھی وہ ہم سب کے سننے سے اور یاد رکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنے غمخوار مدارس میں کم اور اسکول اور کالجز میں زیادہ نظر آئے۔ یہ بہت بڑی گہری اور پتے کی بات ہے۔ آج کل کالجز کو اور ان میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو، بچیوں کو یہ کہہ کر ہلکے میں لے لیا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ بھلا ان لوگوں کا دین سے، دین کی تعلیمات سے کیا لینا دینا ہے، یہ تو صرف دنیاوی علوم کے حاصل کرنے کا حال وہ ہے جو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے میں ذکر فرمایا تھا کہ مجھے اپنے اصل غمخوار مدارس کے بجائے کالجز میں، اسکول میں زیادہ نظر آئے ہیں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ جب بھی زمانے کو، جب بھی مسلمانوں کو، اسلام کو قربانی کی ضرورت پڑی ہے تو کالجز میں اور اسکولوں میں زندگی گزارنے والوں نے اپنا نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ البتہ یہ ضرورت پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے کہ اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ دنیاوی علوم بھی حاصل کیے جائیں، دینی علوم بھی حاصل کیے جائیں۔ صرف دینی علوم کو حاصل کرنا اور دنیاوی علوم سے کنارہ کر لینا یہ بھی عقل مندی کی بات نہیں، اور صرف دنیاوی علوم میں لگے رہنا اور دین سے، دینی تعلیمات سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ بھی عقل مندی کی بات نہیں۔ ایک انسان کے لیے بیک وقت دونوں قسم کی تعلیم سے آراستہ ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ خاص طور سے اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جس طرح کی ضرورتیں، جس طرح کے چیلنجز اس وقت ہمارے سامنے ہیں، ان ضرورتوں کی تکمیل اور ان چیلنجز کا سامنا کرنا ہمارے لیے اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے علوم سے صحیح طور پر آراستہ ہوں۔ آپ ہمارے ملک میں، ملک سے باہر، دنیا بھر میں نظر دوڑائیں تو آپ کو یہ بات کھل کر نظر آئے گی کہ اس وقت وہ اہل علم دنیا میں زیادہ فائدہ پہنچا رہے ہیں جو دینی علوم میں بھی ماہر ہیں اور دینی علوم میں مہارت کے ساتھ ساتھ عصری علوم میں بھی انہیں بھرپور دسترس حاصل ہے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب، اور ہمارے ملک میں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب، اور ماضی قریب میں وفات پانے والوں میں ڈاکٹر اسرار صاحب، اور نہ جانے موجود اور مرحوم اکابر میں ہمارے کتنے ایسے اکابر ہیں جنہیں ہم خود پڑھتے ہیں یا جنہیں ہم سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ جو مقبولیت عطا فرمائی اور وہ اپنے ملک میں اور اپنے ملک سے باہر اللہ کے ہزاروں اور لاکھوں بندوں کی رہنمائی کا، ان کی دینی معلومات میں اضافے کا جو ذریعہ اور سبب بنے ہیں، تو اس کا راز صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ دینی علوم تک محدود نہیں تھے، بلکہ انہوں نے دینی علوم کے ساتھ ساتھ
دنیاوی علوم سے بھی اپنا تعلق مضبوط رکھا، وقت کی زبانوں پر عبور حاصل کیا۔ یہ بات اچھی طرح ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھا لینی چاہیے کہ وقت کی زبانوں کو سیکھنا بے انتہا ضروری ہے۔ وقت کی زبان کو اگر نہیں سیکھا گیا، نہیں سمجھا گیا، تو وقت کے چیلنجز کو سمجھنا، وقت کی ضرورتوں کو سامنا، اس دور کے رہنے والوں کو دین اور دینی تعلیمات کو صحیح طور پر سمجھانا مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ آپ جہاں رہتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں، جہاں جہاں اللہ کے دین کو اور اس کے پیغام کو لے کر جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو ہر ایسے علاقے کی، ہر ایسے ماحول کی زبان کو پورے طور پر سمجھنا، اس میں مہارت حاصل کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ جبھی آپ وہاں کے رہنے والوں کو، وہاں کے باشندگان کو صحیح طور پر اللہ کا دین سمجھا سکیں گے، اور آپ کی وہ باتیں سن کر یا اس زبان میں آپ کی وہ باتیں پڑھ کر اللہ کے دین کو سمجھ سکیں گے، اور اس طرح ہم اور آپ اللہ کے بندوں کی رہنمائی کا اور ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ اس ملک کی تقسیم سے پہلے کا زمانہ، جب ہمارے ملک میں انگریز قابض تھا، اور ظاہر ہے کہ جس انسان سے نفرت ہوتی ہے، جس سے دشمنی ہوتی ہے، تو اس کی چیزوں سے بھی، اس کے نظریات سے بھی، اس کے ملبوسات سے بھی، اس سے تعلق رکھنے والی ہر چھوٹی بڑی چیز سے بھی نفرت، یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک کی آزادی سے پہلے جس زمانے میں انگریز ہمارے ملک پر قابض تھا، تو چونکہ مسلمان اور یہاں کے دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے انگریز کے خلاف سخت دشمنی، نفرت کے جذبات اپنے دل میں لیے ہوئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ بہت سی زبانوں پر یہ بات بھی آتی تھی کہ انگریزی زبان نہ پڑھی جائے، انگریزی زبان نہ سیکھی جائے، کہ یہ ہمارے دشمن انگریز کی زبان ہے۔ ایک محدود حلقے کی زبان پر اس طرح کی باتیں تھیں، لیکن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، جن کی نظر نہ صرف ہندوستان پر بلکہ پورے عالم اسلام پر تھی، وہ عالم اسلام کی ضرورتوں سے، عالم اسلام کے چیلنجز سے، تقاضوں سے اور ان کے حل کی صورتوں سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے اس زمانے میں جبکہ انگریز یہاں قابض تھا، اور وہ خود انگریز کے سخت مخالفین میں سے ایک تھے، اس سب کے باوجود انہوں نے اپنے لوگوں میں اور اپنے حلقے سے باہر کے لوگوں میں یہ بات بار بار تحریر کی شکل میں بھی اور تقریر کی شکل میں بھی دہرائی کہ انگریزی زبان کو سیکھنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ یہ اس وقت عالمی زبان کا درجہ اختیار کر چکی ہے۔ ہم اس زبان پر مضبوط گرفت بنا کر ہی اللہ کا دین، اللہ کے دین کو صحیح طور پر لوگوں کے سامنے، اپنوں کے سامنے، بیگانوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ ملک میں یہ کام کر سکتے ہیں، ملک سے باہر یہ کام کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو صرف انگریزی زبان جانتے ہیں اور اسلام سے متعلق، مسلمانوں سے متعلق قسم قسم کے شکوک و شبہات کا شکار ہیں، طرح طرح کے سوالات اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے ان کے دل و دماغ میں جگہ بنائے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں میں جانا اور اسلام سے متعلق، مسلمانوں سے متعلق تسلی بخش گفتگو کرنا، ان کے شکوک کو، ان کے شبہات کو، ان کے تمام اعتراضات کو اچھے انداز میں حل کر دینا اور انہیں پورے طور پر مطمئن کر دینا، یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم انگریزی زبان سے اپنا رشتہ مضبوط اور مستحکم بنائیں گے۔ یہ بات حضرت نے اس دور میں فرمائی تھی کہ جب ان کا سخت دشمن انگریز اس ملک پر قابض تھا۔ تو جس ضرورت کا اظہار آج سے صدی بلکہ اس سے بھی زائد مدت ہونے جا رہی ہے، اس دور کے ماحول میں کہی گئی تھی، ظاہر ہے اب اس کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس لیے دارالعلوم مالیر کوٹلہ پنجاب کے منتظم محتمم حضرت مولانا مفتی عبد الملک صاحب قاسمی اور ادارے کی منتظمہ کمیٹی نے جو یہ فیصلہ لیا ہے کہ اس ادارے میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ
طالبان علوم نبوت کو عصری علوم سے بھی آراستہ کیا جائے گا، اور یہاں تعلیم کا نظم کچھ اس طرح رہے گا کہ بچہ ہو یا بچی، وہ عالمیت کا کورس مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ 12ویں تک کی کلاس سے بھی فارغ ہو جائے گا۔ اور ان دونوں کے علاوہ اور بھی کئی شعبہ جات اس ادارے میں شروع کرنے کا یہ حضرات ارادہ رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ جو بلند ارادے، یہ جو ان حضرات کے بلند عزائم ہیں، ان کی تکمیل کے لیے اہل شہر کو اور اہل صوبہ کو ان حضرات کا ہر طرح تعاون کرنا ہوگا، جان کی شکل میں، مال کی شکل میں۔ جتنا زیادہ ان کا تعاون ہوگا، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، تو اسی تناسب سے عزائم میں، ارادوں میں کامیابی ملے گی، اور جس قدر کامیابی ملے گی تو اس سے فائدہ انشاءاللہ ہم سب کو ملے گا۔ نسل نو کی فکر کرنا، وہ دینی اور دنیاوی علوم سے کس طرح آراستہ ہو جائے، اس کے لیے تدبیریں اختیار کرنا، اسباب فراہم کرنا، یہ ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر یہ کام ہم نے اس زمانے میں نہ کیا تو پھر باطل ہماری نسل نو پر اپنی نگاہیں اچھی طرح جمائے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے کوتاہی کی تو یہ باطل ہماری نئی نسل کو اچک لے گا، ان کے خیالات کو، ان کے نظریات کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ اگر ہم نے اپنی نسل نو کی خبر نہ لی تو یہ باطل کے زیر نگرانی، باطل کے زیر سایہ، شعوری یا غیر شعوری طور پر اس طرح یہ پروان چڑھے گی کہ اس کا دل دماغ اسلام سے، اسلام کی محبت سے خالی ہوگا۔ اس کے ذہن میں فقط دنیا ہوگی، دنیا کی محبت ہوگی، مادیت ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایسی نسل پروان چڑھے گی تو ایسی نسل سے اسلام کی اور مسلمانوں کی کسی خدمت کا تصور کرنا یہ ایک بے وقوفی ہے، حماقت ہے۔ اگر ہم نے اپنی نسل نو کی اس حوالے سے فکر کر لی تو پھر گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اسلام کا اور مسلمانوں کا اس ملک میں مستقبل روشن ہے۔ اور اگر نسل نو کو نہیں سنبھالا گیا، دینی اور دنیاوی تعلیم کے اس طرح کے مشترکہ ادارے عمل میں نہ لائے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی نسل کا مستقبل اور فیوچر اندھیرے میں ہے، اسلام کا اور مسلمانوں کا مستقبل اندھیرے میں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل اگر اندھیرے میں ہو، تاریکی میں ہو، تو پھر اس سے اگلی آنے والی نسلوں کا، ان کے ایمان کا، ان کے اسلام کا کیا کچھ ہوگا، تو اس کے تصور ہی سے دل خون ہوتا اور کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ آپ سب حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دارالعلوم مالیر کوٹلہ پنجاب، جو اپنے طرز کا ایک منفرد اور مثالی ادارہ ہے، جس کے منتظمین نے اور کارکنان نے بڑے بلند حوصلوں کے ساتھ اس کو عمل میں لانے کا ارادہ کیا ہے، ہم سب مل جل کر اس ادارے کو ہر اعتبار سے آگے تک لے جانے کی، اس کو ترقی دینے کی کوشش کریں۔ یہ جتنا ترقی کرے گا، جتنا آگے بڑھے گا، تو اس کا فائدہ انشاءاللہ ہم سب کو ملے گا، ہماری نسلوں کو ملے گا۔ ہماری نسلیں اسلام پر اور اسلامی تعلیمات پر مضبوطی کے ساتھ گامزن رہے گی، اور اگر بے فکری کا مظاہرہ ہوا تو پھر وہ نقصانات سامنے آئیں گے جن کی طرف گفتگو میں مختصراً اشارہ کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نسل نو کی ہر اعتبار سے فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اکابر کی جب ہم سوانح عمریاں پڑھتے ہیں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ ہمارے حضرات اکابر نے، ہمارے مشائخ نے اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی طرف ابتدا ہی سے توجہ دی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، جن کے نام سے اور جن کے کام سے پوری دنیا واقف ہے، حضرت کی سوانح میں
یہ بات لکھی ہوئی ملتی ہے کہ جب وہ 17 سال کے ہوئے تھے تو 17 سال کی عمر ہی میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کے علوم سے فارغ ہو گئے تھے۔ ان کے والد ماجد شیخ عبد الاحد رحمت اللہ علیہ نے حضرت مجدد الف ثانی کی بچپن ہی میں دینی تعلیم و تربیت کی فکر کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح چمکایا۔ بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ ہوں، یا حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہوں، یا حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی ہوں، یا ہمارے دیگر جتنے اکابر ہیں، سب اکابر کی سوانح عمریوں میں، حیات ہائے طیبہ میں قدر مشترک یہ بات ہر جگہ نظر آئے گی کہ ان کے والدین نے بالکل ابتدا میں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں یہ جگہ لکھی ہے کہ میرے والد ماجد میری تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ایسے چاقو چوبند تھے کہ وہ میری 24 گھنٹے کی نگرانی فرماتے تھے۔ میں 24 گھنٹے اپنے والد کی سخت نگرانی میں رہتا تھا۔ وہ میری ایک ایک بات پر، میرے ایک ایک کام پر نظر رکھتے تھے، اور جہاں انہیں میرا کوئی کام ایسا نظر آتا تھا جسے وہ اپنی دانست میں، اپنے خیال میں تعلیم کے مخالف سمجھتے تھے، تعلیمی اعتبار سے میرے لیے نقصان دہ خیال فرماتے تھے، تو پھر سختی کے ساتھ باز پرس فرماتے تھے، تنبیہ فرماتے تھے۔ تو دیکھیے جب والد نے اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی طرف ایسی توجہ دی اور ان کے اوقات کی ایسی سخت نگرانی فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسا چمکایا۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد پر مال دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، ان کی مانگیں، ان کے مطالبات ہر ممکن پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کمی یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو جس طرح وقت دینا چاہیے تعلیم و تربیت کے حوالے سے ان کاموں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ موبائل کے بہانے اور دیگر آج کل جو آلات رائج ہو چکے ہیں اور جن میں شر اور خیر ہر طرح کی چیزیں ہیں استعمال کر رہی ہے، اور ان کے نقصانات بھی سب کے سامنے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دینا ہے، انہیں دینی علوم سے بھی آراستہ کرنا ہے، اور چاہیے ایسے اداروں کی کامیابی کے لیے ہمیں دل سے دعا گو رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ادارہ جو بلند عزائم کے ساتھ، بڑی اونچی فکروں کے ساتھ عمل میں آنے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کا اور اس کے کارکنان کا ہمیں دل کھول کر تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔